مقدس میں سے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، خدا یسوع میں آپ کی ایک بار پھر سے سلامتی ہو، اور ہم اپنی مرکزی آیت کی طرف بڑھتے ہوئے متی رسول کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں سے 19ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ یہاں پر بڑے غور سے سنیے، لکھا ہوا ہے، اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ آمین۔ اب ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، یسوع مسیح نے منادی کے دوران اگر ہم 17ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک پوائنٹ مل جائے گا، لکھا کہ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کیونکہ یہ ساری باتیں یسوع مسیح کی زمینی خدمات کے آغاز کے اندر ہمیں یہ ملتی ہے، اور میں آپ کو آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہماری پہچان نہ تھی، کوئی ہماری ویلیو نہ تھی، کوئی کسی قسم کا بھی ہمارا کوئی نام نہ تھا، اور جب سے یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے پیچھے آؤ، کیا کرو؟ میرے پیچھے آؤ تو میں دنیا کی ساری چیزیں تم کو انعام میں دے دوں گا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے جو اپنی مرکزی آیت پڑھی، لکھا ہے کہ وہ جال ڈالتے تھے، وہ مچھلیاں پکڑنے والے ایک عام سے شخص جنہیں ماہی گیر کہتے ہیں، مچھلیاں پکڑنے والے، خداوند یسوع نے جب ان سے ملا اور ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ اور میں تم کو آدم گیر بنا دوں گا، دیکھیے کہ ان دونوں شخصوں نے کوئی بھی دیر نہ کیے بغیر انہوں نے سبھی کچھ چھوڑا اور یسوع کے پیچھے چلے۔ کس کے پیچھے چلے؟ یسوع کے پیچھے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارا تو بزنس ہے، ہمارا تو کام ہے ماہی گیری کا، وہ یہ چیز تو دنیاوی طور پر کرتے تھے، مگر روحانی طور پر انہیں ایک وہ شخص ملا جس کے وسیلہ سے وہ انسانوں کو بھی پکڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے پترس سے کہا کہ میں تجھ پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا، میں تجھے آدم گیر بنا دوں گا۔ پھر خدا نے اندریاس سے بھی کہا، یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاؤ اور میں تم کو آدم گیر بنا دوں گا۔ اور میرے عزیزوں، جب خدا ہم سے یہ فرماتا ہے تو ہمیں بغیر دیر کیے ہوئے اس چیز کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج بائبل مقدس فرماتی ہے کہ تم گناہ نہ کرو، تم جھوٹ نہ بولو، تم چوری نہ کرو، تم زنا نہ کرو، تم جھوٹ نہ بولو، تم فریب نہ دو، تم کسی کو دھوکہ نہ دو۔ لیکن یہ سارا کچھ بائبل مقدس فرماتی ہے اور ہم پھر بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ہم چھوڑ کر یسوع کے پیچھے نہیں چلتے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ اور میرے پیچھے چلا، اور جہاں میں تجھے لے جاؤں گا وہ جگہ پر میں تجھے سرفراز کروں گا۔ آج لوگ وہی کے وہی ٹھہرے ہوئے ہیں، گناہ کے اندر تو گناہ کر رہے ہیں، چھوڑا کیا ہے؟
यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे आओ। आज हमारी दुआओं का रिजल्ट, आज हमारी दुआओं का जवाब, आज हमारी प्रश्निश का जवाब, आज हमारे कलाम सुनाने का जवाब क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह क्या है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर खुदा के घर में आते, खुदा के कलाम को सुनते, दुआ करते, प्रश्निश करते, कलाम सुनाते, और वही चीजें पुरानी हमारे अंदर है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। आज को मुझे बता दे कि आपने खुदा के कलाम से एक भी रूह बचाई हो, आपने ये कहा हो कि भाई सबसे जरूरी काम जो है वो खुदा के कलाम को सुनना, वो खुदा के पैगाम को सुनना, खुदा की हजूरी में आना। देखिए अब ये दोनों शख्स अपने काम में मसरूर है, और खुदा यीशु ने जब उनसे बात की और उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे आओ। आज किसी को कहिए भाई जी आज तुसी इतवार दा दिन जो तुसी चर्च लाजमी आना, वो कहेगा नहीं नहीं जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे वास्ते, क्योंकि मैं ते किसी काम ते जाना, मेरा ते काम बहुत जरूरी है, मेरा ते कारोबार छूट जाएगा, मेरे लिए ते मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि जिसके पीछे हम जाने वाले हैं उसके पास जमीन और आसमान का इख्तियार है। ये देखिए कि यहाँ पर उन्होंने बगैर सवाल किए और वो इस बात को जान चुके कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। जब आसमान की बादशाही नजदीक आ गई तो उन्होंने इस बात की मुनादी को सुना, और यीशु मसीह जब शमून यानी पतरस के पास और इंद्रियास के पास जाता और उनसे कलाम करता है, और वो कलाम के वसीला से ही यीशु के पीछे चलना शुरू हो जाते। अब मुझे ये बता दीजिए कि जितने भी यीशु मसीह के शागिर्द थे उनके यीशु मसीह से पहले उनके कोई नाम नहीं थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके पास कोई वैल्यू नहीं थी, उनके पास कोई नशा नहीं था, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं थी। और जब वो यीशु के साथ जुड़ गए तो उनकी क्वालिटी भी बढ़ गई, उनकी वैल्यू भी बढ़ गई, उनके अंदर रोल उसका नशा भी आ गया, उनका नाम भी दुनिया में निकल आया और उनकी पहचान भी हो गई। ये किसकी वजह से? सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलने की वजह से। आज हम वही के वही हैं। अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है और वो फैक्ट्री ही में लगा हुआ है, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे अपने बिजनेस की ही परवाह है। मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस को पढ़िए, उसने कहा कि 6 दिन तुम काम काज करो, 7वें दिन खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। फिर अगर हम खरूज की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है अगर तू मेरे हुजूर चलेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा। खुदा के पीछे चलना चाहिए और हमें रुकना नहीं चाहिए। आज माँ बाप बच्चों को चर्च भेज देते हैं, बच्चे तुसी चर्च चले जाओ, प्यो तो काम ते चले ते मैं घर ते कामकार करने ने, इको ही तो छुट्टी है। क्या एक छुट्टी में जो खुदावंद का दिन है उसमें कामकाज, और जो दूसरे दिन है उनमें खुद काम पर लगे रहना, तो कहां से हमें सरफराजी मिलेगी, कहां से हमारा नाम निकलेगा, कहां से बरकत आएगी? आसमान के दरीचे बंद हो चुके हैं, मट्टियों में आटा खत्म हो रहा है, तेल की कुप्पी खाली हो रही है और हम अपनी फिक्रों की फिक्र कर रहे हैं।
میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ خدا کی آواز کو سنیے۔ جب آپ خدا کی آواز کو سنیں گے، جیسے اس نے پترس اور اندریاس کو کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا۔ یہ کلام آج آپ کو بھی اس بات کے لیے آگاہی دیتا ہے، تیار کرتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک سائڈ پر رکھیے اور اپنا اور خدا کا رشتہ جو ہے اسے قائم رکھیے۔ آپ خدا کے پاس آ جائیں، آپ خدا کے پیچھے چلیں، آپ خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے، وہ آپ کی فکر کرے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیے، یہ جو ماہی گیر تھے، کیا ان کے خاندان نہیں تھے؟ کیا ان کے پیٹ نہیں تھے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی ہوگی؟ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو فالو کیا کہ یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ میرے پیچھے آؤ، میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا۔ ہاللیلویا۔ کس کے پیچھے آؤ؟ میرے پیچھے، یسوع کے پیچھے آؤ، اور وہ ہمیں کیا کر دے گا؟ ہاللیلویا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب زکئی مسئول لینے والا ایک مسئول کی چوکی پر بیٹھا ہے، اب دیکھیے کہ وہ لوگوں کا ٹھگا ہوا پیسہ کھاتا ہے، وہ مسئول زیادہ لیتا تھا۔ اب یسوع مسیح نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس نے یسوع کی طرف دیکھا تو یسوع نے سے کیا کہا؟ تو میرے پیچھے آ۔ وہ وہیں پر ہی اپنا کاروبار چھوڑ کر، وہیں پر ہی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے آیا، اور یسوع نے کہا کہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ یا ہم اس آواز کو پہچان لیں گے جو آواز کہتی ہے کہ میرے پیچھے آ تو میں تم کو آدمگیر بنا دوں گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی پترس اور اندریاس اور زکئی کی طرح ہمیں یسوع کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ آگے اب بڑھتی ہے، یعقوب اور یعقوب کا بھائی یوحنا، وہ بھی یسوع کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چل پڑے، اور انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے اور انہوں نے یسوع مسیح کے آواز کو فالو کیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے چلے۔ آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے ٹائم پر اپنی برکات کو حاصل کر سکیں، اپنی برکات کو حاصل کر سکیں، کیونکہ برکات ہمیں تب ہی ملے گی جب ہم اس کی آواز کو سن کر اس کے پیچھے چلیں۔ دیکھیے، اس سے پہلے جب وہ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کے پاس کوئی کسی قسم کی برکات نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلے تو یسوع نے انہیں کہا میں تجھے آدمگیر بنا دوں گا۔ آج اسی کنے کو لوگاں نو خدا دے کول لے آنے، آج سانو اپنی اپنی فکراں دی پئی ہے، آج سانو اپنی اپنی زندگی دی پئی ہے، اتھوں تک کہ اسی ادھی فیملی خدا دے گھر چاہنے ہیں، ادھی فیملی آتے ہیں۔ خدا دے کلام چ لکھے کہ خدا نے پترس سے کہا کہ میں تجھے آدمگیر بنا دوں گا، اور اس نے بنایا، اس نے اپنا وعدہ قائم کیا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ اپنے وعدوں پر قادر مطلق خدا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یہ سب کچھ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ سب کچھ چھوڑیے، یسوع کی آواز کو سنیے، اس سے کہیے کہ تم مجھ سے بول،
تو مجھ سے بول ہاللویا. آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, دعا کریں گے. ہاللویا ہاللویا. سب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر, جس طرح سے ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور سنا کہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس اور اندریاس سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدمگیر بنا دوں گا. ہاللویا ہاللویا. خداوند آسمانی خدا, ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو آ اور اپنے ہاتھ کو بڑھا دے یسوع کے نام سے. میری ان بہنوں کے لیے, میرے ان بھائیوں کے لیے, میرے ان بچوں کے لیے, میرے ان بزرگوں کے لیے تیرا آسمان کھل جائے میرے خدا. اور خداوند خدا تو ایک ایک زندگی کو چھو اور بلیس کر. پاک روح کا زور دے, پاک روح کی آگ دے. ہاللویا. یسوع مسیح کے نام میں آمین.